السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، مشرکین مکہ سے جب صلح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران دو کام کیے۔ جیسا کہ ایک کام کا تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں، ذمہ داروں اور عمراء کے نام خطوط روانہ کیے۔ دوسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ کہ مشرکین مکہ کے علاوہ جو آپ کے دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کی جانب توجہ کی اور ان کی خبر لینا شروع کیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کا آج ہم آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں، جسے سیرت کی کتابوں میں غزوہ خیبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس غزوہ خیبر سے 3 دن پہلے بھی ایک چھوٹا سا غزوہ ہوا جسے غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد کہا جاتا ہے، اور جس کے اصل ہیرو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہوا یہ کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام رباح کو کہا کہ آپ کی اونٹنیاں لے جا کر کے وہ انہیں چرائیں۔ ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا کہ اچانک عبد الرحمن فزاری وغیرہ جو دشمن قبیلے سے تھے، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں پر چھاپا مارا، قبضہ کیا اور ہانک کر کے لے کر چلے گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیز رفتار تھے، اللہ نے انہیں بہت تیز دوڑنے کی صلاحیت دی تھی۔ کہتے ہیں میں نے غلام کو حکم دیا کہ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دو، اور میں دشمنوں کے تعاقب میں بھاگا۔ میں دوڑاتا رہا، دوڑاتا گیا یہاں تک کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اونٹنیاں واپس لے لی اور ان لوگوں کا بھی سامان لے لیا۔ ڈر کے مارے اپنے سوار کا بوجھ ہلکا کرتے کرتے ان لوگوں نے اپنے سوار پر، اپنے جانور پر موجود بہت سارا سامان وہ لوگ پھینکتے چلے گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں اور وہ آ کر کے آپ میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس طریقے سے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہادری کا ثبوت دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں حفاظت کے ساتھ واپس لے آئے، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے 3 دن کے بعد ہی غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ خیبر جو ہے مدینہ سے تقریباً 120 میل کی دوری پر، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ 180-190 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب اپنے ان دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی باری ہے۔ یہ یہاں کون سے دشمن تھے؟ یہاں یہودی آباد تھے جو مدینہ سے بھگائے گئے تھے اور خیبر کے علاقوں میں جا کر کے وہ لوگ آباد ہو گئے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے اس دور میں کفار کی طرف سے چونکہ اب کوئی خطرہ نہیں تھا، امن کا اور صلح کا دور چل رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر حملہ کرنے کی تیاری کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ بات ہے محرم سن 7 ہجری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 1400 صحابہ تیار ہو گئے۔ وہی 1400 صحابہ جو صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1400 صحابہ کے ساتھ روانگی کا سفر شروع کیا۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش بھی آیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جب وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور محدث، مشہور صحابی، اسی جنگ خیبر کے موقع سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ادھر سے مدینہ کے جو منافقین تھے، ان کو معلوم تھا کہ نبی نکل رہے ہیں، تو ان لوگوں نے یہودیوں سے ساز باز کیا اور یہودیوں کے پاس خبر پہنچا دی کہ نبی تم لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، لہٰذا ہوشیار رہو، خبردار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک تم پر کوئی حملہ ہو جائے۔ منافقین کی جانب سے یہودیوں کو اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، سفر کرتے گئے، یہاں تک کہ شہر کے قریب پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام کیا، پڑاؤ کیا۔ صحابی حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہاں ٹھہرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے یا آپ نے اپنی ثوابدید سے فیصلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ جگہ مناسب نہیں ہے، یہاں دشمن ہمارے اوپر رات میں اچانک حملہ کر سکتا ہے۔ ہم ایسی جگہ ہیں کہ اگر ہم تیر چلائیں تو دشمنوں پر ہمارا تیر نہیں جائے گا،
وہ لوگ آسانی سے ہم پر تیر کے ذریعے حملہ کر سکتے ہیں۔ کئی ایک وجوہات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کیا اور کہا کہ تم نے درست بات کہی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو چھوڑ کر ایک دوسری جگہ قیام کیا، پڑاؤ کیا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے ساتوں آسمانوں کے مالک، اے ساتوں زمینوں کے رب۔ پھر کہا اللہ سے، اے اللہ میں اس بستی کا خیر اور اس بستی والوں کا خیر تجھ سے مانگتا ہوں، اور اس بستی کے شر اور اس بستی والوں کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور اسی رات میں، جنگ والے دن سے پہلے والی رات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، کامیابی دے گا، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ رب العالمین بھی محبت کرتا ہے۔ صحابہ سارے خوش ہوئے، وہ کون سا خوش نصیب ہوگا؟ صبح کا سورج نکلا، سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ نبی نے کہا علی بن ابو طالب کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بلایا جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور بعد میں آ کر کے وہ لشکر والوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف دیکھی، اپنا لعاب مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ پر لگا دیا، اور تکلیف ایسے ختم ہو گئی کہ جیسے وہاں کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کب تک جنگ کروں، کس طریقے سے جنگ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ، انہیں اسلام کی دعوت دو، انہیں اللہ کی طرف بلاؤ، توحید کی طرف بلاؤ، اگر نہ مانے تو اس کے بعد تم حملہ کر دو اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، اے علی یاد رکھو اگر تمہارے ذریعے اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو بھی ہدایت دے دی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی بات ہوگی، سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ اچھی بات تمہارے لیے ہوگی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے صحابہ کرام کے ساتھ، اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ خیبر میں یہودیوں نے بہت سارے قلعے بنا رکھے تھے۔ خیبر کے بنیادی طور سے دو حصے تھے، دو ایریے تھے، ایک علاقہ اس میں 5 قلعے تھے، دوسرا علاقہ جسے کتیبہ یا کتیبہ کہا جاتا تھا اس میں 3 قلعے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور سب سے پہلا اور مضبوط قلعہ جو تھا جسے قلعہ نائم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جہاں کا بادشاہ سردار مرحب تھا جو 1000 سواروں کے برابر، 1000 شہسواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا اس کو، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعے پر حملہ کیا، اور مرحب نے مقابلے کے لیے پکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایک صحابی حضرت عامر مقابلے میں آئے، لیکن وہ مارے گئے، وہ شہید کر دیے گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے ایک ہی وار میں مرحب کا کام تمام کر دیا۔ ایک کے بعد دیگرے 5 قلعے، ایک ایریے کے 5 قلعے ایک کے بعد دیگرے فتح ہو گئے، اور جب یہ 5 قلعہ فتح ہو گئے تو صحابہ کرام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دوسرے علاقے، دوسرے ایریے کی طرف رخ کیا جہاں 3 قلعے اور آباد تھے، لیکن ان قلعوں پر حملہ کرنے سے پہلے یہ تمام یہودی ان تمام قلعوں میں جو ہے محصور ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو قید کر لیا، بند کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے اس کا محاصرہ کر لیا، 14 روز تک محاصرہ جاری رہا، اور جب یہ محاصرہ، یہ گھیراؤ لمبا ہوتا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کے ذریعے، ایک جو ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر پتھر کے ذریعے حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ یہودیوں کو معلوم ہوا تو وہ مصالحت کے لیے، صلح کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، اور صلح کی شرائط مرتب ہو گئی کہ یہودی یہاں سے سب کے سب چلے جائیں، خیبر کے قلعے خالی کر دے، اور یہاں پر کوئی نہیں رکے گا، اور جو بدعہدی کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اسی شرط پر تمام یہودیوں نے پورا خیبر کا قلعہ، خیبر کا علاقہ خالی کر دیا، اور جو سردار تھا ابو الحقیق، اس کے 2 بیٹوں نے غداری کی، بدعہدی کی، چنانچہ اس کے ان دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ ان لوگوں نے غداری سے کام لیا تھا۔
بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا مسلمانوں کے، اتنا مال غنیمت تھا کہ اس کے 3600 حصے کیے گئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مالداری نہیں تھی، یہاں تک کہ خیبر کے قلعے فتح ہو گئے، ہم نے خیبر فتح کیا، بہت ساری زمینیں صحابہ کرام کو ملی، اور اتنی زمینیں ملی کہ صحابہ مالدار ہو گئے۔ جو لوگ قید کیے گئے، جن لوگوں کو قید کیا گیا، انہی قیدیوں میں ایک خاتون تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، اور کنانہ بن ابو الحقیق کے 2 بیٹے جو قتل کیے گئے تھے، اس میں سے ایک بیٹے کی یہ بیوی تھی، اور وہ ان کا شوہر مارا گیا۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں تھی، قید کر کے لائی گئی۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دحیہ کلبی کے حوالے کر دیا، انہوں نے ان کا انتخاب کر لیا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کوئی اور دوسری لوڈی لے لیں، اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان پر اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، اور شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ بھی کیا۔ اسی موقع پر وہ واقعہ بھی پیش آیا جو سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے کہ سلام بن مشکم نام کے بندے کی بیوی تھی زینب بنت حارث، یہودیہ عورت تھی۔ اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لی، پہلے پتہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کا یا بکری کا کون سا حصہ پسند ہے، اسے بتایا گیا کہ دستہ بازو پسند ہے، اس نے اس جگہ پر بہت زیادہ زہر وغیرہ بھر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پہلے ہی لقمے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس عورت نے کہا کہ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اگر یہ بندہ بادشاہ ہے تو یہ مر جائے گا، اور اگر نبی ہے تو بچ جائے گا، کیونکہ وحی کے ذریعے اس کو خبر کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا، لیکن ایک صحابی بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہ گوشت کھا لیا تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے۔ تو قصاص میں اس عورت کو زینب بنت حارث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا دیا، اور اس کے قتل کا فیصلہ دے دیا۔ اس جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے؟ فریقین کے مقتولین کتنے تھے؟ مسلمانوں میں سے بعض نے 15، بعض نے 18، بعض نے 19 اور بعض نے 23 کی تعداد بتائی ہے، اور یہودیوں میں سے 93 یہودی مارے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خوشی خوشی مدینہ واپس آ گئے۔ راستے میں صحابہ زور زور سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ پکار رہے تھے۔ نبی نے کہا اللہ کو سنا رہے ہو، کسی گونگے بہرے کو نہیں سنا رہے ہو، اپنی آواز کو اتنی بلند نہ کرو۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعے، خیبر کا علاقہ فتح کر لیا، اور مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت مل گیا، اور مسلمان بہت حد تک مالدار ہو گئے، مال کے حساب سے مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک اور واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔